قرآن کے سورۃ تکویر آیت نمبر 29 میں یہ لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خود اللہ تعالی نہ چاہے، جو کہ تمام جہان کا پروردگار ہے۔ لہذا ان کا سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر انسان کی اس میں کیا غلطی ہے، انسان کا اس میں کیا دوش ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پنش کیوں کرے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میرے بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، اسی میں آپ کا جواب ہے۔ آپ اس لیے چاہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں۔ آپ کیا چاہیں، اچھا چاہیں گے یا برا چاہیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ آپ چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو فری ول دیا ہے، آپ کو اختیار۔ یہی تو انسانیت کی خاصیت ہے۔ فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، اینجلز کے پاس فری ول نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس لیے چاہتے ہو چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم چاہو، تم اپنی مرضی سے کچھ کرو، یعنی تم کو باؤنڈ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تم کو اللہ تعالیٰ نے قید نہیں کر دیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار لیس نہیں کر دیا ہے کہ تم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں اختیارات دیے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس ایک انلمیٹڈ اختیارات ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ کسی انسان کے پاس، کیونکہ انسان خود انلمیٹڈ نہیں تو اس کے اختیارات انلمیٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ ہماری قدرت ہر جگہ کار فرما ہے۔ تم جو کچھ چاہ رہے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو، تم جو کچھ سوچ رہے ہو، وہ اس لیے سوچ رہے ہو کیونکہ ہم نے تمہیں یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ تم یہ سب چاہو، یہ سب کرو، ہماری مرضی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے ہیں، انسان لمیٹڈ، انلمیٹڈ نہیں، کیونکہ انسان خود انلمیٹڈ نہیں ہے تو وہ ان کے اختیارات انلمیٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیارات دے رکھے ہیں، اس کا تم صحیح استعمال کرو گے یا غلط استعمال کرو گے، یہ تمہارے اختیارات ہیں۔ ہم نے تمہیں اپنی مرضی سے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تمہاری مرضی خود کی مرضی نہیں ہے، تمہارے اختیارات خود کے اختیارات نہیں ہیں کہ تم دنیا میں جو کچھ چاہو کرو، جس پر چاہو ظلم کرو، جس کے چاہو گھر کو تم چاہو بم سے اڑا دو، جس کو چاہو تم، جس پر چاہو تم دہشت گردی کا الزام لا کر پورے ملک کو خاکستر کر دو۔ یاد رکھو کہ تمہارے اختیارات بھی لمیٹڈ ہیں، وہ اختیارات ہم نے دیے ہوئے ہیں، اور پھر ان سب کا حساب ہم لیں گے اور اس کا بدلہ ہم دیں گے۔ اگر تم اچھے ان اختیارات کو صحیح جگہ استعمال کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ہم جنت کی صورت میں دیں گے، خوشحالی کی صورت میں دیں گے، ایک حیاتن طیبہ یعنی ایک پاکیزہ زندگی کی صورت میں دیں گے۔ اور اگر تم نے ان اختیارات کا غلط استعمال کیا تو پھر اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں تمہیں جلنا پڑے گا، وہاں سڑنا پڑے گا۔ یاد رکھو، وہاں موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت اسی دنیا میں صرف انسان کو آئے گی اور ایک مرتبہ آئے گی۔ دوبارہ جب اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ انسان یا تو جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، فیصلہ آپ، اللہ نے، اوپر والے نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، آپ کو نالج دیا ہے، آپ کے پاس سورس آف نالج بھی ہے۔ کم سے کم آپ اپنے دھارمک اسکرپچرز کو پڑھیں، اس کے بعد آپ پھر قرآن پڑھنا شروع کریں، کیونکہ بغیر پڑھے ہوئے انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ اسلام کو مقدمہ بہت کلیئر ہے، بہت صاف ہے، اسلامی کانسیپٹس بالکل صاف ہیں، اسلامی عقیدے بالکل صاف ہیں، کلیئر ہیں۔ آپ کے پاس وقت ابھی ہے بھی سوچنے کا، کیونکہ یہ موت اگر ایک مرتبہ آ گئی، یہ وقت اگر ختم ہو گیا تو پھر میرے بھائی سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یا تو جہنم میں یا پھر جنت میں۔ فیصلہ آپ کے پاس ہے بھائی۔ اگر آپ اس زندگی کو سیریس نہیں لیں گے، آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، جب تک آپ اس پر غور نہیں کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جنت یا جہنم نہیں سمجھ رہے، آپ سورگ اور نرک سمجھ لیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ انسان سورگ کیسے پا سکتا ہے، انسان نرک میں کیوں جائے گا۔ آپ قرآن پڑھیں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بایوگرافی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں۔ آپ دین قرآن اور سنت سے سیکھیں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں۔ آپ میڈیا سے کیا دین سیکھیں گے؟ آپ ویسٹرن میڈیا ہوں یا گودی میڈیا ہوں، وہ آپ کو دین سکھائے گا؟ وہ کبھی نہیں سکھائے گا آپ کو دین۔ لہذا دین میڈیا میں نہیں ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی زندگی میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو دین سیکھنا ہے
تو قرآن پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، ان کا بایوگرافی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں. اب نیوٹرل ہو کر پڑھیں. آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ بندہ کیسا تھا، یہ شخصیت کیسی تھی، یہ ہستی کیسی تھی، ان کی پرسنالٹی کیا تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے. یہ سب کچھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن وسیع ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا مقدمہ کیا ہے، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، اوپر والے نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، پھر ہم مر کر کے کہاں چلے جائیں گے، مرنے کے بعد کیا معاملات ہوں گے. یہ سب جب آپ کے سامنے کھلے گا اور آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، اور آپ سے ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے.